السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے. اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی. یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، کسی غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. وہ سیدھا کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں. نہیں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے. تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں. یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی. ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں. کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تکبر کی انتہا ہے. تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا کہ کیا تم میرے، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں. تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا. تو بہت سے جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی. اور بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کا بیٹا کے علاوہ الہ بھی بنا دیا. تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے.
کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کی دیویاں بنا کے رکھ لی تھی، بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں. وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے. تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں. پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا. سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس چیز نے، وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے. نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا. تو ہمیں اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں. اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد، الاحد. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی الوہیت میں، یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں، رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے. اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی. عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال، افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں،
جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نہیں محبت کسی کی لے سکتے. آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، اللہ ضرور ان کے دلوں میں ایسے لوگوں کی یعنی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی رحمان ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا ہے نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں. بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. جی، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کی ضرورت مند ہوتے ہیں، ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی. پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے فلاں نے دعا کر، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں. اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے ہی کچھ ہوا ہو،
کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ کی دعا کو آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالی جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیزیں. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، یعنی روزہ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی مَحْیَایا وَمَمَاتِی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا کس کے لیے؟ اللہ کے. وہ صبر کیا کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، کہ اللہ کی خاطر ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. ہم اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے. محیایا ومماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے، صرف انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے. کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا. آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے.
آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا یا کسی کے ساتھ یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو ایکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو.